بہت طلاق مشکل کر دیا سوچ ہے۔ سمجھ کے کیوں نہیں ہوتی؟ ہاں، اس کی وجوہات یہی ہے کہ ہم نے نکاح کو بہت مشکل کر دیا ہے اور طلاق کو بہت آسان کر دیا حالانکہ ہے۔ نکاح بہت آسان ہونا چاہیے اور طلاق نہایت مشکل ہونا جی۔ چاہیے۔ تو اس کی بنیادی وجہ یہ کہ معاشرے میں رہنے والے فرد جو لوگ ہیں، ہماری اپنی ذاتی بھی خود غلطیاں ہیں۔ ہم اس میں یہ نہیں کہیں کہ یار ہم جذبات میں آ کے طلاق دے رہے ہیں تو ہم نے اس پہ نام لگا دیا، اس پہ لگا دیا، ہماری اس میں اپنی خود ذاتی غلطیاں بھی تو ہیں کہ بھائی ہم جذبات میں فیصلہ کر کیوں رہے ہیں۔ جب ہم نکاح کرتے وقت کتنی انکوائریاں کرتے ہیں، لڑکے کی ایسی انویسٹیگیشن کرتے ہیں، پتنی کوئی ڈاکو ہے وہ یار، مطلب اس نے پتنی کیا کیا معاملات کیے ہیں، پھر اس کے بعد جا کے رشتہ طے کرتے ہیں، اور بعد میں اگر وہ بن جائے اس طرح کا تو آپ کیا کر لیں گے؟ تو کہاں گئی آپ کی تفتیش، کہاں گئی آپ کی انویسٹیگیشن؟ تو ہم بنیادی طور پہ اپنے رشتوں کو خرید و فروخت کر رہے ہیں۔ جہاں میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں میں، کیونکہ ایک عرصہ دراز سے دارالفتہ میں لوگ فتوے لے کے پوچھنے کے لیے آتے ہیں، شرعی رہنمائی لیتے ہیں، پوچھتے ہیں۔ اچھا، ایک اہم موضوع اس میں یہ بھی آتا ہے، ضمناً میں عرض کر دوں میں کہ نکاح میں ایک سب سے بڑی رکاوٹ جو ہے، لوگ کہتے ہیں یار جہیز ہے، لیکن میں کہتا ہوں جہیز نہیں ہے، مہر بھی ہو گئی ہے۔ اب اس میں بھی ایک رد و بدل ہو گئی ہے کہ دولہا والوں کی طرف سے یہ تقاضا کیا جاتا ہے کہ جناب ہمیں جہیز میں یہ چاہیے، اب دلہن والوں نے یہ تقاضا کر دیا اب مہر جو ہے نا 10 لاکھ روپے ہونی چاہیے، تو رشتے ہو گئے؟ نہیں ہوئے نا رشتے۔ اسی طرح جو ہے یہ معاملات جب بعد میں طے آتے ہیں نا کہ جب ہم شادی کر رہے تھے تو یہ معاملات تھے، فلاں تھے، تو اس وجہ سے طلاق واقع ہو جاتی ہے۔ قبلہ، آپ کے نزدیک بھی یہی معاملہ ہے کہ ایک نشست میں یا ایک مرتبہ 3 بار طلاق دے دی جائے تو طلاق واقع ہو جاتی ہے؟ اور یہ جو میں نے حوالہ دیا ابتدا میں، کیونکہ وہ بہت ڈسکس ہو رہا ہے اور لوگوں کو پہلے یہ تو پتہ تھا کہ 3 طلاقیں، مگر طلاق بدعت اس کا کیا مفہوم ہے؟ یہ کیا؟ ہم 2 خلیل بیٹھے ہیں جی، میرا خیال ہے ان کا نقطہ نظر بھی وہی ہوگا جو محترم ربانی صاحب کا۔ یہ تو آپ جو ہے وہ، تو میرا خیال ہے کہ ایک جیسی گفتگویں اگر ساری ہو جائیں جی، تو پھر یہ سوال آپ مجھ سے کریں تو زیادہ خوبصورت ہے، باقی آپ جو حکم کریں میں حاضر ہوں۔ قبلہ آپ کی طرف شمع محفل۔ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قاری صاحب کی محبت ہے ماشاءاللہ۔ یہ آپ دونوں خلیل ہیں؟ دو جو خلیلین، جی، اور خلیلین، بر وطن سبیلین۔ واہ واہ۔ لیکن راستے وہ میں نہیں کہہ سکتا ہوں، لیکن مقصد یہ ہے کہ یہ قاری صاحب کی محبت ہے۔ راستے الگ ہوں گے، منزل پروگرام تو میں ایک ہی ہوگی۔ اپنا انہوں نے کوئی نہ کوئی چورن لازمی ڈالنا ہوتا ہے جس سے پروگرام میں جو ہے وہ ایک محبتانہ پھیلے۔ کیا خیال ہے آپ کا؟ اچھا، تو گزارش یہ ہے کہ جس طرح طلاق کا موضوع ہمارے یہاں چل رہا ہے، دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ فقہ حنفی کی بات ہو، جیسے علامہ صاحب نے فقہ جعفریہ کے حساب سے گفتگو فرمائی ہے، بنیادی مقصد یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک یہ بہت ہی ناپسندیدہ عمل ہے، ایسا ہونا ہی نہیں چاہیے۔ ہوتا کیوں ہے؟ معاشرتی حساب سے کہ میاں بیوی کے آپس کے تعلقات، جھگڑے، فساد، گھریلو ناچاقیاں، اور یہ اتنی عروج پر ہو جاتی ہیں کہ جس کی بنیاد وجوہات یہ بن جاتی ہے کہ بھئی اب طلاق کی نوبت آ گئی ہے۔ اچھا، بیسک بنیاد طلاق کی ہوتی کیوں ہے؟ ہم تو ابھی اس پر ڈسکس کر رہے ہیں نا۔ اچھا، طلاق ہو کیوں رہی ہے؟ کبھی ہوتا یہ ہے کہ بہت زیادہ مسائل بھی نہیں ہوتے پیچھے، لیکن کچھ لوگوں کو اپنے غصے پہ قابو نہیں ہوتا، جی، اور اور وہ ایک نی جرک ریئیکشن کے طور پر 3 مرتبہ کہہ دیتے ہیں اور طلاق واقع ہو جاتی ہے اور پھر پچھتاتی ہیں۔ دیکھیں مسئلہ یہ ہے نا کہ طلاق کوئی محبت سے تو دیں گے نہیں ہم، کہ بیوی بیگم آج بہت اچھی لگ رہی ہیں، بہت خوبصورت لگ رہی ہیں، آج آپ نے بہت اچھا کھانا بنایا تو تحفے میں میرے سے طلاق لے لیں۔ یہاں بنیادی مقصد ہمارے یہاں جھگڑے اور فساد ہی میں طلاق دی جاتی ہے، لیکن ہمارا اس میں موقف یہ ہے کہ ہم سب سے پہلے اپنے علماء کرام سے اس طلاق سے متعلق شرعی رہنمائی لیں، پھر اس کے بعد ہم فیصلہ کریں کہ ہم نے طلاق کب دینی ہے اور کیسے دینی ہے۔ لیکن ہمارے یہاں چاہے کسی بھی مکتب فکر کی بات ہو، ہم جذبات میں آ کے طلاق دے دیتے ہیں، پھر اس کے بعد ہم جگہ جگہ جاتے ہیں کہ مقصد ہمارا یہی ہوتا ہے کہ کوئی ہمیں ایسا فتویٰ مل جائے کہ بھائی اس میں طلاق نہیں ہوئی ہے۔ طلاق ایک حلال ہے، ناپسندیدہ ہے، ہاں، لیکن غصہ حرام ہے۔ دیکھیں حرام حالت میں کیوں ہے، غصے کو ہم حرام تو نہیں کہیں گے، لیکن غصہ بطور اس چیز سے کیا جا رہا ہے کہ جس طرح مطلب آپس ہی کے نا اتفاقی اس حد تک بڑھ جاتی ہے تو وہ غصہ بھی بڑھ جاتا ہے۔ اب چاہے وہ گھریلو ناچاقی ہوں، جھگڑے ہوں، چاہے وہ سسرال کی طرف سے پریشر ہو یا سسرال والے داماد سے بد کلامی کر رہے ہوں، یہ کام بہت سارے معاملات ہو جیسے سکتے ہیں۔ نکاح بڑا سوچ سمجھ کے کیا جاتا ہے۔ جی ہاں، بالکل۔ کبھی نسبت طے ہو جاتی ہے، کبھی کچھ ہفتے، کچھ مہینے، کبھی سالوں بھی لگ جاتے ہیں، پھر رسمیں ہوتی ہیں، جی بالکل، پھر نکاح ہوتا ہے، پھر اس طرح سے شادی ہوتی ہے۔ ہم نے جو ہے بڑا سوچ سمجھ کے ہوتا ہے، بہت طلاق مشکل کر دیا سوچ سمجھ کے کیوں نہیں ہوتی؟ ہاں، اس کی وجوہات یہی ہے کہ ہم نے نکاح کو بہت مشکل کر دیا ہے اور طلاق کو بہت آسان کر دیا ہے۔ حالانکہ نکاح بہت آسان ہونا چاہیے اور طلاق نہایت مشکل ہونا چاہیے۔
تو اس کی بنیادی وجہ یہ کہ معاشرے میں رہنے والے فرد جو لوگ ہیں ہماری اپنی ذاتی بھی خود غلطیاں ہیں. ہم اس میں یہ نہیں کہیں کہ یار ہم جذبات میں آ کے طلاق دے رہے ہیں تو ہم نے اس پہ نام لگا دیا اس پہ لگا دیا. ہماری اس میں اپنی خود ذاتی غلطیاں بھی تو ہیں کہ بھائی ہم جذبات میں فیصلہ کر کیوں رہے ہیں. جب ہم نکاح کرتے وقت کتنی انکوائریاں کرتے ہیں, لڑکے کی ایسی انویسٹیگیشن کرتے ہیں پتنی کوئی ڈاکو ہے وہ یار, مطلب اس نے پتنی کیا کیا معاملات کیے ہیں, پھر اس کے بعد جا کے رشتہ طے کرتے ہیں, اور بعد میں اگر وہ بن جائے اس طرح کا تو آپ کیا کر لیں گے؟ تو کہاں گئی آپ کی تفتیش, کہاں گئی آپ کی انویسٹیگیشن؟ تو ہم بنیادی طور پہ اپنے رشتوں کو خرید و فروخت کر رہے ہیں. جہاں میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں میں, کیونکہ ایک عرصہ دراز سے دارالفتہ میں لوگ فتوے لے کے پوچھنے کے لیے آتے ہیں, شرعی رہنمائی لیتے ہیں, پوچھتے ہیں. اچھا ایک اہم موضوع اس میں یہ بھی آتا ہے, ضمناً میں عرض کر دوں میں کہ نکاح میں ایک سب سے بڑی رکاوٹ جو ہے, لوگ کہتے ہیں یار جہیز ہے, لیکن میں کہتا ہوں جہیز نہیں ہے, مہر بھی ہو گئی ہے. اب اس میں بھی ایک رد و بدل ہو گئی ہے کہ دولہا والوں کی طرف سے یہ تقاضا کیا جاتا ہے کہ جناب ہمیں جہیز میں یہ چاہیے. اب دلہن والوں نے یہ تقاضا کر دیا, اب مہر جو ہے نا 10 لاکھ روپے ہونی چاہیے. تو رشتے ہو گئے نہیں ہوئے نا رشتے. اسی طرح جو ہے یہ معاملات جب بعد میں طے آتے ہیں نا کہ جب ہم شادی کر رہے تھے تو یہ معاملات تھے فلاں تھے, تو اس وجہ سے طلاق واقع ہو جاتی ہے. اب دیکھیں یاد رہیں فقہ حنفی میں 3 ایک ساتھ طلاق دینا وہ تو ویسے ہی طلاق مغلظہ ہے, گناہ کبیرہ ہے, اگرچہ طلاق واقع ہو جائے گی, طلاق واقع ہو جائے گی. لیکن مسئلہ یہاں یہ ہے کہ ہم طلاق دینے کا ہمیں احسن جو طریقہ بتایا جاتا ہے, جو حدیث مبارکہ میں واضح طور میں موجود ہے, فقہ حنفی کی تمام کتب میں موجود ہے, کہ ہم جب بھی طلاق دیں تو ایک طلاق رجعی دیں ہم. تو اس کے لیے یہ طلاق بدعت کا لفظ کیوں استعمال کیا؟ نہیں, طلاق کی تو اقسام ہے نا, احسن, حسن اور بدعت. تو احسن تو وہ جو سب سے زیادہ اچھی ہو. بدعت کے حوالے سے ہمارے ذہنوں میں, آپ تو علماء کرام ہیں, آپ بہتر بتائیں گے, یہ ہے کہ جو کام نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے نہیں ہوا اور ان کے بعد دین میں رائج ہوا, اسے بدعت کہا جاتا ہے. جی, تو بدعت کی بھی دیکھیں اقسام ہوتی ہے. تو بدعت سیئہ ہے, صحیح ہے نا, اور ایک بدعت کا مقصد یہ ہے کہ ایک وہ بدعت ہے کہ جس کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ ہم کوئی ایک نیا کام رائج کرنے جا رہے ہیں جس سے دین کو فائدہ پہنچے گا, تو وہ بدعت کیا ہو گئی اس کے اندر کہ وہ درست ہے, وہ صحیح بدعت ہے. اس کا بنیادی مقصد یہ نہیں ہے کہ وہ گمراہیت کی طرف لے جا رہی ہے. اب جیسے ہمارا پروگرام ہو رہا ہے وہ ہے کہ یہ بھی ایک بدعت ہے, یعنی ٹھیک ہے, اس کے ذریعے لوگوں کو فائدہ پہنچ رہا ہے. یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے یہ فعل نہیں ہوا, لیکن بعد میں ہوا, اس پر صحابہ کا اجماع ہوا, تو یہ بدعت صحیح ہے. لیکن بدعت کا مقصد بنیادی طور پہ ہرگز کو یہ نہیں سمجھے کہ ہر بدعت ہی گمراہی کی طرف لے جائے. حدیث مبارکہ میں جو واضح طور پہ موجود ہے کہ بھائی ہر بدعت گمراہی کی طرف لے جاتی ہے, اس کا مقصد یہ ہے کہ وہ بدعت کے جس سے دین میں نقصان پیدا ہو, کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عہد میں یہ ہوا ہے, ان کے سامنے ہوا ہے, عہد تو ان کا بھی ہے, بالکل وہ ان کی حیات طیبہ میں یہ فعل ہوا ہے. تو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ فعل ان کی حیات طیبہ میں نہیں ہوا, کسی نے نہیں کیا؟ نہیں, یہ کون سی بدعت کا جو ابھی ذکر ہو رہا ہے؟ میں ایک ہی بدعت سے مراد جی ہاں بالکل وہ ایسا ہے جیسا کہ ابھی مفتی صاحب نے ذکر کیا, بالکل ایسا حدیث مبارکہ کے اندر واضح موجود ہے, خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں. تو بتایا نا کہ 3 تو طلاق ہو گئی اور باقی سب لغو ہو گئیں, باقی سب بیکار گئیں. یعنی جو آپ کا جذبات تھے وہ سارے کے سارے بیکار گئے, لیکن اصل جو تھی نا وہ 3 طلاق. تو ہمیں اسے بدعت نہیں کہنا چاہیے نا, کیونکہ یہ تو نبی کے سامنے جب ہوا ہے تو پھر اس کا مطلب ہے لیکن ہم اس کو بدعت تھوڑی کہہ رہے ہیں, ہم تو اس کو طلاق کی اقسام میں مراد لے رہے ہیں کہ جیسے کہ ایک طلاق کی قسم احسن ہے, ایک حسن ہے, ایک بدعت ہے. تو احسن طریقہ تو یہ کہ جو سب سے زیادہ اچھا طریقہ ہو, جس کو سنت طریقہ بھی کہا جاتا ہے, جو ایک طلاق رجعی آپ دیں جبکہ عورت طہر کی حالت میں ہو, پاکی کی حالت میں ہو, تو اس کو طلاق رجعی کہتے ہیں. پھر آپ اس سے رجعت نہ کریں تو 3 حیض اس کے گزر جاتے ہیں تو وہ آپ کے نکاح سے نکل جاتی ہے. پھر اگر آپ اس سے دوبارہ نکاح کرنا چاہتے ہیں تو بغیر حلالہ کے بھی آپ اس سے نکاح کر سکتے ہیں. بالکل اس میں کوئی درست نہیں, بالکل جائز ہے, اس میں کوئی قباحت نہیں ہے. لیکن ہمارے یہاں جو اکثر جو طلاق دی جاتی ہے, جو آپ کا سوال ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں طلاق مغلظہ کا رائج ہو گیا ہے. اچھا ٹائپنگ پیسٹ کے والے کے پاس جاتے ہیں آپ, جو عدالتوں میں بیٹھے ہوئے ہیں یا سرکاری دفاتر کے باہر بیٹھے ہوئے ہیں, وہ بھی 3 طلاقیں لکھ رہے ہوتے ہیں. ان کی بھی اس بات میں اصلاح نہیں ہے کہ ان کو بھی ایک ہی لکھنا چاہیے. اب مسئلہ یہاں یہی ہوتا ہے کہ جب 3 طلاق ہو جاتی ہیں تو طلاق مغلظہ واقع ہو گئی ہیں فقہ حنفی کے حساب سے. اب بغیر حلالہ سے دوبارہ اس عورت سے نکاح آپ نہیں کر سکتی. لیکن مسئلہ یہاں یہ ہے کہ ہم طلاق دیتے ہوئے دیکھیں پھر وہی بات آئے گی کہ ہمیں اس کی شرعی رہنمائی لینی چاہیے, ہمیں اس بارے میں سوال دینا چاہیے. جیسا کہ ہم نکاح کر رہے ہیں
تو جب آپ پر نکاح کرنا ضروری ہو گیا، جب آپ نکاح کر رہے ہیں تو نکاح کے شرعی احکامات سیکھنا بھی آپ پر ضروری ہوگا۔ کلام پاک میں کیا طریقہ بتایا گیا ہے؟ دیکھیں کلام پاک میں تو طلاق کا ذکر ہے، اس میں صرف ذکر ہے؟ ذکر ہے، پھر احادیث مبارکہ میں مزید اس کی وضاحت ہے، پھر اس کے بعد اگر ہم آگے طریقہ جاتے ہے ہیں، قرآن میں۔ دیکھیں نا طریقہ کار، پھر فقہ حنفی ہے تو پھر ظاہر سی بات ہے پھر ہم اپنے انداز میں بیان کریں نہیں، گے، بالکل، فقہ حنفی کے بالکل حساب سے کریں گے۔ ذکر تو خود سورہ طلاق موجود ہے، اس سے بڑھ کر اور کیا بات ہوگی؟ ہاں، تو وہ طریقہ کار جو ہے، لیکن اب اس میں ہم یہی سمجھیں گے کہ دیکھیں طلاق کو ہم بنیادی طور پہ مسئلے کو کسی بھی طرح ہم الجھائیں نہ، چاہے کسی کا بھی مسئلہ ہو۔ ہم سب مسلمانوں کے ہاں لیے الحمدللہ، کلام پاک اللہ تعالیٰ بالکل کی کتاب حجت ہے۔ بالکل اس میں کوئی شک اگر نہیں کوئی حدیث کی کتاب میں بھی کوئی روایت موجود ہے اور کلام پاک کی آیات سے کہیں متصادم نظر آتی ہے تو ہمیں حکم ہے کہ ہم غلط نہ کہیں، لیکن ہم ترک کر سکتے ہیں، ہم قرآن کی جی طرف جی، جائیں گے۔ بالکل